الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة وانہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین وقال اللہ تعالی فی مقام آخر فویل للمصلین الذین هم فی صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرۃ عینی فی الصلاۃ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن مجید اور نماز ایک بندگی ہے۔ بندہ ایک وجود کے ساتھ رب کے سامنے ساکت و جامد کھڑا ہے، گردن نیچے جھکائی ہوئی ہے اور زبان تے تسبیح و تحمید و تہلیل و تکبیر پڑھ رہا ہے، اللہ کی پاکی کے کبریائی کے کلمے بول رہا ہے، اور قرآن مجید کو جس کو ذکر یا دھیانی کہا گیا ہے اس کو وہ پڑھ رہا ہے۔ رات کے نوافل ہیں تو لمبی لمبی صورتیں پڑھ رہا ہے جیسے نبی پاک نے پڑھی تھیں، اور بے شک جتنا ٹائم لگے گا آدھی رات کے بعد تیسرا حصہ رات کا گھنٹے گھنٹے لگ جاتے ہیں، یا تراویح ہیں تو اس میں پورا قرآن سنایا جاتا ہے 20 تراویح میں، تو قرآن کو پڑھا جاتا ہے اور یاد کیا جاتا ہے، اور دل خشوع و خضوع سے میں مگن ہوتا ہے، اور عاجزی انکساری اس میں جتنی زیادہ ہو جاتی ہے نماز اپنی کمال کو پہنچ جاتی ہے اور بندگی کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ ایسی نماز جو اچھے وضو کے ساتھ کی گئی ہو، اپنے وقت کے ساتھ ادا کی گئی ہو، اور سنن ابو داؤد کی روایت کو بیان پہلے کیا ایک دن کہ حشر کے میدان میں خدا کا وعدہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ حساب میں آسانی کرتے ہوئے تمہیں بخشش کی طرف لے جاؤں گا، اور اگر تم نے تواضع اور انکساری اور ایمانا و احتساباً کے بغیر وضو کیا اور نماز میں تساہل کیا، جس کو اس آیت جو پڑھی ہے، اور بربادی اور نمازیوں کے لیے جو نماز میں وہ کرتے ہیں، توجہ نہیں کرتے اور ادھر ادھر کی توجہ کرتے رہتے ہیں، خشوع و خضوع نہیں کرتے، تو وہ نماز جو خشوع و خضوع کے بغیر ہے اس میں خدا نہیں لگتا اور خدا نہیں ملتا، اور راحت نہیں ملتی۔ کہ نبی پاک نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، تو وہ نماز ایسے پڑھتے ہیں کہ مگن ہے رب کے سامنے، بندگی میں کمال تک پہنچی ہوئی ہے ان کی یہ عبودیت، جسم بھی شامل ہے، زبان بھی شامل ہے، دل بھی شامل ہے، عقل بھی شامل ہے، دل بھی شامل ہے، وجود بھی شامل ہے، تو ان تینوں کی یہ مشترکہ کاوش سے نماز ادا ہوتی ہے۔ اور الاحکام عقل کی نگاہ میں حضرت تھانوی نے جو کتاب لکھی ہے اس میں یہ فرمایا ہے کہ اگر کھانا آیا پڑا ہو، دل لگتا ہو بھوک بہت لگی ہوئی ہو، کھانا آیا پڑا ہو تو دل تو یہ لگتا ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ دونوں نعمتیں ہیں، کھانا اور طعام یہ بھی اللہ کی نعمت ہے اور نماز بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اب رغبت جس کی طرف زیادہ ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ پہلے کھانا کھا لو، اس کے بعد جا کر نماز پڑھ لینا، کیونکہ اگر تم نے بھوک کے ساتھ نماز پڑھی تو دل کھانے کی طرف رغبت کرتا رہے گا، تو ایسی بے توجہ والی نماز میں کوئی روحانیت واقعی نہیں بچتی۔ اس لیے علماء کے نزدیک پہلے وہ چیز میسر ہے اور وہ کھا لی جائے، اس کے بعد اگر زیادہ بندے ہیں تو اپنی وہیں بیٹھک میں یا اپنے مکان پر جماعت کے ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں، یا کہ مسجد میں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ تو وہ نماز جو تساہل کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اللہ کو قبول نہیں ہے، اور وہ اس کے لیے کہا کہ بندے کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، مفہوم حدیث ہے، اور اس کے لیے ویل کا لفظ استعمال ہوا ہے، بہت زیادہ فکر کرنے والی بات ہے۔ تو وہ نماز جو رب سے ملا دیتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتا فوراً آپ نماز کی طرف متوجہ ہوتے، اور اگر مسلمانوں کو بہت زیادہ مشکل ہوتی کہ یا رسول اللہ زمین خشک ہوئی پڑی ہے، پتھر خشک ہوئے پڑے ہیں، کوئی پتہ بھی نہیں ہے کہ ہماری بکریاں ہماری بھیڑیں اور ہمارے اونٹ چر سکیں، بھوک سے برا حال ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں نکل کر رب سے دوگانہ نماز پڑھتے ہیں، اور نماز استسقاء بارش مانگنے کی دعا، وہ جو ہی نماز پڑھ کے پڑھتے ہیں تو اٹھنے دو کالے بادلوں کو اور وہ گھیر لیتے ہیں، اور ایک جمعے سے لے کے اگلے جمعے تک بارش مسلسل بہتی رہتی ہے، اور پھر آ کے وہی لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ اب تو ہمارے مکان گرنے والے ہو گئے ہیں، تو آپ دعا کرتے ہیں حوا علینا ولا علینا، ارد گرد کے پہاڑوں پر ہے خدا بارش برسا دے، اب ہم پر یعنی مدینہ کی بستیوں پر نہ اتار کہ یہ ان کو کافی ہو گیا ہے۔ تو اس حساب سے
یہ وہ نماز جو خدا سے مانگنے کا طریقہ سکھاتی ہے، وہ اگر صحیح طریقے سے ادا کر دی جائے تو خدا ضرور دیتا ہے۔ اس لیے ہاتھ کاندھوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعا کو کرنا چاہیے، بہت زیادہ گردن نیچے نہیں کرنا چاہیے، ورنہ فاروق اعظم بھی موجود تھے اور اس شخص کی ٹھوڑی سے ہاتھ لگا کر کہتے ہیں بہت مکاری نہ کر، اوپر کر منہ کو، اور تم کو سیدھے طریقے سے کھڑا ہو۔ بہت زیادہ عاجزی اور دل سے عاجزی ہوا کرتی ہے، تو اندھیروں میں نفل پڑھے جاتے ہیں یا سنتیں گھر میں پڑھی جاتی ہیں اور لمبی لمبی پڑھی جاتی ہیں تاکہ کوئی دیکھے ہی نہ، اور وہ عاجزی کے ساتھ ہوتی ہے۔ اسی مسجدوں میں نارمل طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے، عاجزی کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، اور ان میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس نیکی کی باتوں کو آگے پہنچانے والا بتائے، اور یہ کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، وہ جو اس کو نیکی کی بات کو آگے پہنچاتا ہے وہ بھی پورا اس کا حصہ دار ہوتا ہے۔ تو اس لیے فارورڈ ضرور کریں، اور ہمارا چینل جو صفی الرحمن الوانی کے نام سے ہے اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔